بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، شریعت کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی اور ہمیں سکھایا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہماری دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ ایسے اعمال سے ہم بچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے، نافرمانیاں کہا ہے، کہ جن کے کرنے سے دنیا کی برکت بھی ختم ہوتی ہے اور آخرت ضائع ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو عدل و انصاف سے بہت محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں عدل و انصاف کے پیمانے کو سامنے رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف سے کچھ ایسے اعمال کے بارے میں ہمارے لیے ذکر کر دیا ہے قرآن کریم میں اور حدیث میں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ ان اعمال سے ہم دور رہیں کیونکہ ان کے کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں، برے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں جن سے ہمیں دنیا کی زندگی میں بچنا ہے تاکہ ہم جنت کے مستحق بنے، نہ کہ جنت ہم پر حرام کر دی جائے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے آج کے ڈسکشن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس کی بہت زیادہ تاکید ہماری شریعت میں آتی ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس حوالے سے موجود ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جس عمل سے ہم نے، برے کام سے ہم نے یا گناہ سے بچنا ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے اور شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اگر کسی نے اس سے توبہ نہ کی تو توبہ کر لے تو پھر معافی کی گنجائش موجود ہے۔ تو ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس کے علاوہ جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں یا گناہ سرزد ہوتے ہیں مسلمان سے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، تو گویا اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا وبال اکٹھا کر لیا۔ اس سے زیادہ بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ شرک کرنے کے نتیجے میں کسی مسلمان کو جنت سے محروم کر دیا جائے اور جنت اس پر حرام کر دی جائے۔ پھر اس آیت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی شخص موت سے پہلے یا موت کے وقت تک توبہ نہیں کرتا تو یہ جنت کے حرام ہونے والا ایک عمل ہے۔ تو شرک کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا جیسی معلومات ریگولرلی پڑھنا، کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کے حالات اور مستقبل کی پیشین گوئیوں پر بات کرنا، کسی پتھر کو برکت والا مقدس سمجھ کے کہ اس سے قسمت بدل سکتی ہے، اسے اپنی انگلی میں یا اپنی جولری میں استعمال کرنا کہ یہ میرے لیے بہت برکت والا پتھر ہے، فلاں نمبر جو ہے وہ میرے لیے بہت برکت والا ہے، فلاں تعویذ میرے لیے بہت برکت والا ہے، اسے گلے میں لٹکایا جائے یا اسے بازو پر باندھا جائے۔ اسی طرح سے کوئی کڑا یا کوئی چھلا اس عقیدے کے ساتھ پہننا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں
کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں. کسی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے مجھے فیض مل جائے گا. ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کا شر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی پتھر ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ ہمارا نقصان کر سکتا ہے. کوئی شخصیت اللہ کے علاوہ نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، چاہے وہ کاہن ہے، چاہے وہ نجومی ہے. اسی طرح سے جادوگروں کے پاس جانا. اور اب خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ساری سروسز آن لائن بھی اویلیبل ہیں کہ آپ گھر بیٹھے جادوگر کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے کاہن یا نجومی کو بھی، جو کہ آپ کو غیب کے حالات اور آپ کی پرسنالٹی اسسمنٹ اور یہ چیزیں بتا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں. میرے آپ کے پاس یا کسی مسلمان کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی شرک کا ارتکاب کریں. اور اگر کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 مثال کے طور پر دیکھیے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں جیسے تم ہو. مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. کسی سے امید رکھنا بھی عبادت ہے. تو ہماری امید کسی پتھر سے نہیں ہونی چاہیے، کسی کاہن یا نجومی سے نہیں ہونی چاہیے، کسی رنگ یا کسی مخصوص وقت سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نحوست والا وقت ہے اور یہ برکت والا وقت ہے وغیرہ وغیرہ. امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور اس سے توحید کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے. ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی شکل میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا شرک جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس کے الفاظ، سب سے بڑا سبب یا شرک جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اپنے والدین کی قسم کھاؤ، اولاد کی قسم کھاؤ، اپنی کسی بھی چیز کی قسم کھاؤ، یہ شرک ہے. قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھائیں اور وہ بھی کم کریں، زیادہ نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا شرک جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے. اس لیے اس حدیث کے جو علماء تشریح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھا یہاں بیان کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. تمہارے سر کی قسم، آپ کی قسم، مجھے میرے میاں کی قسم، یہ سب قسمیں غلط ہیں اور شرک کے زمرے میں آتی ہیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ عمل انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی کھائے. اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس کا ارتکاب بنی آدم کرتا ہے وہ ہے شرک کرنا، اور یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے. جو شخص شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ابھی توبہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی پرانی کوتاہیوں پر اور اپنی ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو ہے گڑ گڑا کر اور عاجزی سے توبہ کرنی چاہیے اور دل سے اس پر ندامت اور
پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے کہ واقعی ہم پریشان ہیں، نادم ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ ان آیات اور اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس لیے ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے۔ شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے اس نے حج کیا ہو، زکاتیں ادا کی ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، لیکن چونکہ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، تمام نیک اعمال کی قبولیت کی بنیاد یا بیس جو ہے وہ توحید ہے۔ ہماری توحید سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں توحید کی ریکوائرمنٹس اور تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہماری نمازیں ہیں۔ نمازیں بھی تب قبول ہوں گی جب ہم نے اپنے آپ کو شرک سے دنیا کی زندگی میں بچایا ہوگا۔ تو شرک کرنے والے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے توحید پر ایمان لانا جنت کی چابی ہے۔ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا اور توحید پر ایمان لانا یہ جنت کی چابی ہے، اور شرک کرنا جنت سے بہت بڑی محرومی ہے۔ توحید کی بنیاد ہوگی تو نیک اعمال قبول ہوں گے، ورنہ دیگر سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے اس طرح بچو جیسے تم اپنے دشمنوں سے بچتے ہو۔ تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں تباہ کر دیں گے، اور ان میں بدترین دشمن کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک انسان کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسپرچولی گرو ہی نہیں کر سکتے اگر ہم توحید کے راستے پر نہیں ہیں، اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اور پھر شرک اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے بھی دور کرنے والا عمل ہے۔ شرک کرنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو پہلا عمل جو کہ جنت سے محرومی کا باعث بنتا ہے اور جس کے کرنے والے پر یہ گناہ، جس کے کرنے والے پر جنت حرام کر دی جاتی ہے، وہ ہے شرک۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا گناہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کون سی ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، حرمت علیہ الجنت، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس حدیث ہے اور جو عمل ہے یا گناہ ہے وہ ہے خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنا حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ دوسرا گناہ ہے جس کے کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، حرمت علیہ الجنت، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم، تم میں سے پہلے ایک قوموں میں ایک ایسا شخص گزرا، رجل بہ جرح، ایک شخص کو زخم آ گیا، فجزع، تو وہ اپنے اس زخم کی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، فاخذ سکینا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے چھری پکڑی، فحز بها یدہ، اور اس چھری سے اس نے اپنے ہاتھ پر وار کر دیا، اس کا خون رکنے سے پہلے ہی بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنے معاملے میں مجھ پر سبقت لے جا کر جلدی کرنے کی کوشش کی، حرمت علیہ الجنت، اس پر میں اپنی جنت کو حرام کرتا ہوں۔ کسی بیماری، کسی آزمائش، کسی تکلیف، کسی پریشانی پر اپنی جان ہی لے لینا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ناپسند کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ اپنے معاملے میں اپنے آپ پر جلدی کر گیا اور اس نے میرا انتظار نہیں کیا، اپنی جان خود لے لی، یعنی اپنے فیصلے خود کر لیے، لہٰذا حرمت علیہ الجنت، اب میں اس پر اپنی جنت کو حرام کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خودکشی کی شدید ممانعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نافرمانی ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ہر حال میں
ہم مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے حالات کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے اس کا جو ذکر ہے وہ مسلسل کنٹینیو رکھیں، اور ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کو کتنی زیادہ مشکلات اپنی زندگی میں پیش آئیں، جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی خودکشی کا نہ ارادہ کیا، نہ سوچا اور نہ ارتکاب کیا۔ اور پھر یہ دنیا ہے ہی امتحان کا گھر، ہم سب یہاں پر آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر عطا کرتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ اور زندگی میں سردی گرمی آتی رہتی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات سخت ہو جاتے ہیں، نہ اچھے حالات ہمیشہ رہتے ہیں نہ سخت حالات ہمیشہ رہتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اپنے حالات سے گزرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا کسی بھی پریشانی، آزمائش، زخم یا تکلیف میں فوری اور جذباتی رد عمل، ایموشنل ریاکشن جو ہے وہ انسان کی نہ صرف دنیا کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیہ الجنت، میں نے اپنی جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، جیسے کہ کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر کتنی شدید آزمائش آئی کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنا طویل عرصہ گزارا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں دیکھ لیجئے، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو کتنی بڑی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، اور پھر فرعون کی بیوی کو کتنی بڑی آزمائش آئی۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو کہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، حوصلے کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جس سے ہم نکل آئیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دین اسلام میں ہر زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی لیں، اور یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی لیں، اور اسے خود ختم کرنا حرام ہے، اس حد تک حرام ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد حرمت علیہ الجنت، میں اس کی خودکشی کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ اپنی جنت کو حرام قرار دیتا ہوں۔ لہٰذا خودکشی ایک عظیم گناہ ہے۔ صبر اور استقامت انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جذباتی فیصلے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں کرنے چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ جو اچھے فیصلے اس نے ہمارے لیے کیے ہیں اور جو برے بھی اگر کوئی کیے ہیں جو ہمیں بظاہر برے لگ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور امانت ہے، اسے نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اگر زندگی کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو جنت حرام ہے، یہ ہمارے ذہن میں بات رکھنی چاہیے۔ اور مشکلات کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، اپنی روحانی اور جسمانی صحت کی حفاظت، روحانی بھی یعنی ہم نے اپنی فزیکلی جو ہماری صحت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسپرچول ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو نہ تو آپ فزیکلی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ہماری وجہ سے ہماری ذات کو اور ہمارے نفس کو کوئی اسپرچول نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے والی بات ہے، لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ انسان کو ہر حالت میں امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور عقل اور فہم کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خودکشی کرنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو جنت سے محرومی کا باعث بنے گا۔ اور واضح اور کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں یہ پیغام دے دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تیسرے گناہ کی طرف، برے عمل کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، کہ جس کا انجام بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ یہ بھی جنت سے محرومی کا باعث بنے گا، اس کے اوپر جنت، ایسا کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آئیے ہم پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن معقل رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماقل کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من وال یلی رعیتا من المسلمین، جب کسی بھی شخص کو مسلمانوں کے کام کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے، فیموت، اور پھر اسے اس حالت میں موت آئے، وہو غاش لہم، کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے انہیں دھوکہ دے رہا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کی ذمہ داری یا کوئی بھی قیادت کسی بھی لیول پر سنبھالے اور مر جائے جبکہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ حکمرانوں پر بھی لاگو آتی ہے، اور جتنے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کلرک سے لے کے اوپر تک، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک پوری ہائرارکی جو کام کر رہی ہے ان سب پر آتی ہے۔ یعنی کسی شخص کو بھی، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ جاب میں ہے، جو ایک ڈیزگنیشن دیا گیا ہے تاکہ وہ مسلمان عوام کے کام کرے، اگر وہ اپنے کاموں میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، دیکھنے میں لوگوں کو یہ امیج دیتا ہے کہ میں آپ کا کام کر رہا ہوں جبکہ ان کا کام نہیں کر رہا، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے جتنے ہیڈز ہیں کسی بھی ہائرارکی پہ کہ کہیں بھی کسی بھی لیول پہ کام کرنے والا کوئی بھی مسلمان یا کسی بھی ذمہ دار شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے حقوق یا امور کی دیکھ بھال کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مالی بھی ہے، ڈرائیور ہے یا پی این ہے یا کلرک ہے یا ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا اور دیگر منصب، کوئی بھی منصب جس پہ بیٹھ کے اس نے مسلمان قوم کا کام کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کوئی فائدہ والا کام کرنا ہے اور وہ نہیں کرتا کسی بھی شکل میں، جبکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہے، کر رہا ہے، لک بزی، ڈو نتھنگ ہو رہی ہے، جبکہ ہو بھی کچھ نہیں رہا، تو ایسا شخص جو مسلمانوں کی دیکھ بھال یا حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں بے ایمانی کا ارتکاب کرتا ہے یا لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ظلم کرتا ہے، اس کا حق اس کو دے دیا۔ سیٹ پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں پوسٹ تھی، انٹرویوز کیے، میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرنے کی بجائے عہدے اپنے بھانجے بھتیجوں بھتیجیوں میں بانٹ دیے۔ کسی بھی حوالے سے وہ ہیر پھیر کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ وعید اس مسلمان کے لیے ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنۃ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حرام کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ لہٰذا قیادت یا ذمہ داری یا جو بھی کام ہمیں دیا جاتا ہے یہ صرف عہدہ نہیں بلکہ قوم کی ایک امانت ہے، اور اس میں ایمانداری اور احتساب ضروری ہے، حساب ہونا چاہیے۔ روز مجھے بیٹھ کے گننا چاہیے کہ آج کیا میں نے تمام اپنے کام مکمل کیے ہیں، میری سیٹ کے حوالے سے، میری ذمہ داری کے حوالے سے جن کا جو جو کام بنتا تھا وہ میں نے مکمل کیا ہے یا نہیں ہے۔ تو رعیت سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اس حکمران کے پاس ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری کرنے والے پر دیانتداری لازمی ہے، ہر لیول پر آنیسٹی کے ساتھ کام کیا جائے، ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس طرح کی پور پرفارمنس کے جس میں لک بزی ڈو نتھنگ ہوتا رہے کہ سارے بھاگے بھی پھر رہے ہیں اور کام بھی کوئی نہیں ہو رہا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ بے ایمانی اور کرپشن کی زمرے میں آتا ہے۔ حکمران یا سرپرست یا کسی بھی ذمہ دار مسلمان کا دھوکہ اس کی دین اور دنیا دونوں میں نقصان دہ ہے، یعنی اس حد تک ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ خلیفہ تھے ایک، ان کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور ان سے شکایت کرنے لگی کہ میرا رات کو جانور گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے۔ تو خلیفہ کو بہت غصہ آیا۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی آپ نے اپنے جانور کا دھیان رکھنا تھا۔ تو بوڑھی خاتون نے آگے سے جواب دیا مجھے تسلی تھی کہ آپ ہیں اس لیے میں سو گئی۔ تو خلیفہ چپ ہو گیا۔ یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کے تمام حقوق کا خیال رکھے، عوام کی ضروریات کو وقت سے پہلے پلان کر کے پورا کرے۔ یہ
حکمران کا فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر میں استاد ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میرے ہر لیسن میں میرے اسٹوڈنٹ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں کلاس میں وقت پہ داخل ہوں اور کلاس میں وقت سے نکلوں اور میں میکسیمم آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کروں تاکہ میرے طالب علم مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر نکلیں۔ لیکن اگر کلاسز بھی ہوتی رہیں اور لیٹ ہوتی رہیں اور گپ شپ کی نظر کلاس ہو جائے اور پڑھایا نہ جائے اور بعد میں اسٹوڈنٹس کو ایک گریڈ دے کر آپ نے خوش بھی کر دیا، تو یہ اپنے عہدے، اپنی ذمہ داری سے، جسے کہتے ہیں اس میں کرپشن، اس میں بے ایمانی، ڈس آنیسٹی کا ارتکاب ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دھوکہ دینے والے ذمہ دار مسلمان جس کے حوالے کوئی ذمہ داری کی گئی تھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اس حدیث کے مطالعے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ذمہ دار مسلمان جسے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے عدل و انصاف سے کام لے، اپنی سیٹ پر بیٹھ کے ایسے فیصلے نہ کرے جو عدل و انصاف سے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کلاس میں میری بیٹی پڑھتی ہے اور میں اپنی بیٹی کو مارکس زیادہ دے کے پہلی پوزیشن پہ لے آؤں اور باقی بچیاں باوجود اس کے کہ وہ محنتی زیادہ تھیں ان کے نمبر کم لگاؤں، تو یہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے بے ایمانی کا ارتکاب ہے، کرپشن ہے، اور ایسا شخص جنت سے محروم ہے۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اگر صرف اس ایک حدیث کو آج ہم اپنے سینیریو پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو کس طرح سے لوگوں کی جو ہوس ہے وہ پوری ہی نہیں ہوتی۔ ہر فیصلہ وہ اپنی ذات کے انٹرسٹ میں کرتے ہیں، عوام کے انٹرسٹ میں فیصلے نہیں ہوتے۔ ہر کسی کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں یہ دیر تک رہے میرے پاس اور محفوظ رہے، اور میں جو اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہوں اور پورے خاندان کو فائدے پہنچانا چاہوں پہنچا سکوں۔ عوام کی تو بات کرنے والا شاید وہاں پر کوئی پاگل اور بیوقوف سمجھا جاتا ہو۔ عوام کے حقوق کی حفاظت ہر لیول پر فرض ہے۔ عوام کے حقوق کے حوالے سے کوتاہی کرنے والے کے لیے جنت سے محرومی کا اعلان ہے۔ بے ایمانی کرنے والا آخرت میں انتہائی سخت سزا بھگتتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جنت حرام کر دی جائے ایسے شخص پر۔ آج اگر میں نے اپنی بیٹی کو 10 نمبر دے کے میرٹ وائیولیٹ کرتے ہوئے اسے اپنی تمام کلاس میں پہلے نمبر پر لے آئی تو آپ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے چند لمحوں کی خوشی نے میری پوری آخرت پکڑ کے تباہ کر دی، اور وہ کیا ہے؟ جنت سے محرومی ہے۔ جنت حرام ہو جائے گی اس کے عمل میں۔ اور پھر اسی طرح سے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ہمیں جو الاؤنسز ملتے ہیں، جو مراعات ملتی ہیں، ان کا ذاتی استعمال، دفتر کی گاڑی کو ذاتی گاڑی بنا لینا، دفتر سے ملنے والی اسٹیشنری کو ذاتی استعمال میں لانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ حرم اللہ علیہ الجنت، ایسا شخص، ایسا مسلمان جو اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی یا غفلت یا کرپشن کرتا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ تو یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، ہمیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں قیادت اور ذمہ داری کے حوالے سے سکھاتی ہے کہ آپ کا مسلمانوں کے حوالے سے کوئی ذمہ داری اپنی پوری کرنا عبادت ہے۔ آپ اگر ایک اچھے استاد ہیں، دیانتدار استاد ہیں، اور کسی کی خوشی ناخوشی کی پرواہ کیے بغیر دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ ایک بہترین مسلمان ہیں، اور یہ عبادت ہے آپ کی۔ اگر مدر اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے تو وہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے یا کسی بھی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو وہ دراصل حالت عبادت میں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی انصاف کو قائم کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر انصاف ختم کرنے والے ہوں گے ہم تو اس کے لیے وعید سن لیجئے، الا حرم اللہ علیہ الجنت، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قیادت، کسی بھی لیول پر لیڈرشپ رول پلے کرتے ہوئے اس میں آنیسٹ رہنا ہے تاکہ معاشرہ مضبوط ہو، پرامن ہو، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ آج دیکھیے کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشروں میں کرپشن کا شور ہوتا ہے، آپ نوٹ کیجئے اسی طرح سے ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں،
اور برکتیں ختم ہونے کی نشانیاں بڑی واضح ہیں۔ مال زیادہ ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن بیماریاں بھی بڑی ترقی کر گئی ہیں۔ تو یہ سب بے برکتی کی مختلف نشانیاں ہیں۔ انسان اتنا ہی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہے، اتنے ہی زیادہ پریشان ہے۔ یہ دنیا میں بھی بے برکتی کا باعث بننے والے عمل ہیں، اور آخرت میں تو جنت سے محرومی بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، جو گناہ جس کا کہ اعلان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ ہے جو کسی مسلمان کا ناحق مال ہتھیا لے، ناحق مال مارے یا کسی کا حق ہی مار لے۔ ایک ہے صرف مال، مسلمان کا صرف مال کا حق نہیں ہے، مسلمان کی عزت بھی اس کا حق ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جو بھی بلانگنگز ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے اس حوالے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی ہم وضاحت اور مزید تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس کسی نے مسلمان کا حق اپنے ہاتھ سے چھین لیا، فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ واجب کر دی۔ اس پر اب جہنم کی آگ واجب ہے، یعنی اب اس نے جہنم میں جانا ہی ہے۔ اور آگے سن لیجئے، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی۔ 2 دفعہ ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ اٹ مینز اس کو اوور ایمفیسائز کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس پر جہنم کی آگ واجب ہے اور جنت کی آگ، جنت کی نعمتیں حرام ہیں، جنت اب اس کو نہیں ملے گی۔ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، تو ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو یا کوئی معمولی سا حق بھی کیوں نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو، چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی مسلمان کا حق چھین لینا یا اس کا حق مار لینا یا اس کا حق دبا لینا، اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر آگ واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکے، سوائے اس کے کہ توبہ کر لے۔ اور توبہ میں یہ شامل ہے کہ کنسرننگ بندے سے جا کے معافی بھی مانگی جائے اور اس کو اس کا حق بھی واپس کیا جائے۔ بھائی نے بھائی کا وراثت میں حق مار لیا، بہن نے مار لیا، شوہر نے بیوی کا مار لیا یا بیوی نے شوہر کا مار لیا، یا ساس نے بہو کے جہیز کی چیزیں استعمال کر لیں، یہ کسی کی بلانگنگ پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بالکل اپنی اس لائن کو کلیئر کٹ رکھیں زندگی میں کہ یہ چیز میری ہے، میں استعمال کر سکتی ہوں، یہ چیز میری نہیں ہے، میں استعمال نہیں کر سکتی، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ میری نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا حق مار لینا یا کسی مسلمان کا حق چھیننا، اس پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ حق چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں انسانوں کے حقوق کی حفاظت کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ معمولی حقوق کی خلاف ورزی بھی جنت سے روک دیتی ہے، جنت سے محروم کرتی ہے اور آگ میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں انصاف اور امانت داری وہ بنیادی اصول ہیں کہ جس کے نتیجے میں کسی کے مال، کسی کے حق یا عزت پر ہاتھ ڈالنا شدید طور پر منع ہے اور جنت سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت، یعنی ہر مسلمان کا حق محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ میری یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ میرا ہمسایہ میرے ہاتھوں تنگ نہ ہو، میری یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کروں، ان کا حق ہے میرے اوپر کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا حق چھیننا بھی بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے 100 روپے میری طرف رہتے تھے،
بہت چھوٹی سی ایک اماؤنٹ ہے، تو میں یہ سوچ کے اس کو اللہ نے اتنا دیا، اس کے لیے کیا 100 روپے کی اہمیت ہے، اور وہ میں رکھ لوں اور اس کو نہ دوں، اور وہ جب بھی مطالبہ کرے تو میں اسے کہوں دیکھو ذرا اللہ نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے، تم ایک 100 روپے کی بات مجھ سے کرتے ہو۔ نہیں، حساب ہے، اگر کسی کے 8 آنے یا 4 آنے یا 1 روپیہ بھی میری طرف ہے، وہ اس تک واپس پہنچنا چاہیے، تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں تمام لوگوں کے حقوق سے بری الذمہ ہوں۔ ایسا ظلم کرنے والے پر جنت حرام ہے اور آگ واجب ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ۔ ہر عمل میں انصاف اور امانت داری بہت ضروری ہے۔ ہم جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے جو بھی ہے، وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہمارا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ مال اور حقوق میں امانت داری بنیادی طور پر ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص مالی معاملات کلیئر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایمان والا انسان ہے، اور اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا انسان ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو اس سے ہمارے آپس میں جو سوشل ریلیشن شپ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے یا آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے لگتے ہیں تو اس کی پہلی بے برکتی اور نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے قابل نہیں رہتے اور لین دین محدود کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمیں ایک دفعہ پتہ چلے گا کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم دوبارہ اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کریں گے۔ اور چھوٹے حقوق کو بھی چھوٹا حقوق سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹے حقوق یعنی اگر کسی کا صرف 100 روپیہ ہماری طرف ہے یا چھوٹی موٹی چیز ہماری طرف ہے تو اس کو بھی دے کے ادا کر کے فارغ ہو جائیں اور خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آخرت میں جنت میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ آج دنیا کی زندگی میں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دبا کے اپنے آپ کو آخرت کے ایک بہت بڑے انعام سے محروم کرنا کوئی عقل مندی والا فیصلہ نہیں ہے۔ انسانوں کے حقوق ضائع کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ جنت سے محرومی ہے۔ معاشرتی اور اخلاقی سطح پر اس حدیث سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اور اس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ کسی کا کوئی حق نہ چھینے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خواہ وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جوتے کا تسمہ ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، لیکن اگر وہ میرا نہیں ہے تو اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے جو نافرمانی جنت سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ حرم اللہ علیہ الجنت، اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی جنت حرام کر دی جاتی ہے، وہ ہے رشتوں کو کاٹنا، قطع رحمی۔ بہت ساری احادیث ہیں، صرف یہاں ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گی۔ عن سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارب الربا الاستطالة في عرض مسلم بغیر حق وان هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنة، اور جو اس رحم کو قطع کرے گا، کاٹے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اگر ہم رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ہیں، ہماری وجہ سے ماں اور اولاد میں جدائی پیدا ہو گئی ہے، ہماری وجہ سے دو رشتہ دار آپس میں اب مل جل کر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، ہماری وجہ سے دو میاں بیوی میں اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہماری وجہ سے اسٹریٹ کا جو ہمسایہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے کیونکہ باقی لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی والا ہماری وجہ سے مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ رشتوں کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے قطع رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں، خاص طور پر والدین، قطع رحمی ہے رشتے کاٹ دینا، والدین سے بول چال بند ہے، خیر خبر پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں، یا بہن بھائی یا اولاد، تو نوٹ کیجئے کہ آپ کے اوپر ہیں والدین، آپ کے برابر ہیں بہن بھائی، اور آپ کے نیچے ہیں آپ کی اولادیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے ننیال یعنی نانا اور نانی
وہ بھی والدین کے زمرے میں آتے ہیں، قطع رحمی میں آتے ہیں۔ آپ کے نانا کی اولادیں یعنی آپ کی خالائیں اور ماموں، وہ بھی صلہ رحمی کے زمرے میں آتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کی اولادیں یعنی آپ کی خالاؤں کی اولادیں، آپ کی ماموں کی اولادیں۔ دوسری طرف آپ کے دادا اور دادی بھی والدین کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی اولادیں یعنی آپ کے تمام چچا، تایا، پھوپھیاں ساری، اور پھر ان کی اولادیں۔ ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہر حال میں کوئی برا بھی کر جائے تو یہ سوچ کے اچھا کریں کہ میں آخرت میں اپنے آپ کو جنت سے محروم نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ ان کے بھلے کے لیے سوچیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں، ان کو ایک ساتھ جب بھی ملاقات ہو اچھے طریقے سے ہو، چاہے وہ آگے سے بدسلوکی کا مظاہرہ ہی کیوں نہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا نیک اعمال کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے سورج سے برف پگھل جائے، برف بچتی ہی نہیں۔ تو جب رشتہ داروں سے برا سلوک کیا جائے گا، خدا نخواستہ یہ جو میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، آپ کے والدین، والدین کے والدین، اس میں دادا دادی نانا نانی شامل ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے والدین کے دونوں طرف کے بہن بھائی، ننیالی اور دودیالی، اور پھر ان کی اولادیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بدسلوکی کرنا، طنز کرنا، تنقید کرنا، ان کا مذاق اڑانا، نہ ملنا، چھوڑ دینا، کئی سال تک ان کے بارے میں پتہ نہ کرنا، ان سے بائیکاٹ کر لینا اور بائیکاٹ ہی پر رہنا، اور دوسروں کو بھی ان سے ملنے سے روکنا، ایک کمپین چلائے رکھنا جہاں بیٹھے تمہیں پتہ ہے فلاں تو ہے ہی ایسی، اس کو بھی تمہیں پتہ ہے فلاں تو ہے۔ یہ وہ غلطی ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو اس کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، حرم اللہ علیہ الجنت، اس پر جنت حرام ہے۔ تو اسلام میں رشتوں کو جوڑنا عبادت ہے، اور اس کو توڑنا سخت قسم کا کبیرہ گناہ ہے، جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، اور ان کے نتیجے میں جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کی جنت پر پابندی لگ جاتی ہے۔ دنیا میں تعلقات کی حرمت صرف معاشرتی لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ہماری سوشل رسپانسبلٹیز نہیں ہے، یہ ہماری ریلیجیس رسپانسبلٹیز بھی ہیں کہ ہم اپنے والدین بشمول اپنے ماں باپ، اپنے نانا نانی، اپنے دادا دادی کا خیال رکھیں۔ یہ ہماری صرف سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہماری دینی عبادت بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے، اور عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تاکید کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن بنی اسرائیل نے یہ ساری کمٹمنٹس توڑیں۔ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا، والدین کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بدسلوکیاں کی۔ اب یہی امتحان ہمارے ذمے بھی ہے بحیثیت مسلمان کے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کی وجہ سے نہ صرف ہم معاشرتی نقصان کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنا روحانی نقصان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ جس شخص پر آخرت کی زندگی میں جنت حرام کر دے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جائے گی، وہ دنیا میں برکت والی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں گزار سکتا۔ جس سے اللہ خوش ہوگا اس کی دنیا کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور اس کے لیے جنت بھی انتظار کرے گی۔ جو شخص اپنے رشتوں کو برقرار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ رشتوں کو برقرار رکھنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت کی امید رکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں اور اسے طویل عمر عطا فرماتے ہیں۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بڑھانا اور رکھنا اور قائم رکھنا ہمارے فرائض میں سے ہے، اور رشتہ داری جوڑنے سے سابقہ چھوٹے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رشتے جوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے جوڑنے کے مترادف کہا ہے۔ آخرت میں حساب کتاب میں اس شخص کے لیے آسانی کی نوید اور خوشخبری ہے جو رشتے جوڑنے والا تھا، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ بھلا ہی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اسے حاصل ہوگی۔ اس کے دل کو سکون
اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاف دل کا انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، دشمنی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے سلوک کرنے سے معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرتی طور پر محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کو آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ رحم کو جوڑنا یا رشتوں کو جوڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آخرت میں ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ 5 گناہ جن کے بارے میں آج ہم نے سیکھا ہے کہ ان کے کرنے والے پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے دہرا دیتی ہوں یہ عظیم نافرمانیاں کون سی ہیں جنہیں علماء کرام نے اکبر الکبائر بھی کہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، خودکشی کر لینا۔ نمبر 3، اپنی ذمہ داری جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے ہے اس میں غفلت یا لاپرواہی کا ارتکاب کرنا۔ کسی مسلمان کا حق مار لینا، دبا لینا یا چھین لینا یا ہتھیا لینا۔ اور 5ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، جو رشتہ داروں سے دور رہتا ہے، رشتہ داروں کی خیر خبر نہیں رکھتا، ان کی مدد نہیں کرتا، وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں ان پر توبہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں آئندہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں والی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.